بڑے اچھی شاعری سننے کو مل رہی ہے جناب فیصل خالد نے. آج اس آڈینس میں ایک زیب غوری صاحب جیسی قداور شخصیت جو کانپور کی شناخت تھی، ان کے صاحبزادے سے ملاقات ہوئی. یہ شرف پہلی مرتبہ حاصل ہوا اس محفل میں خاص طور پر، تو اچھا لگا. شناور صاحب بھی ہیں، خاور صاحب بھی ہیں، ہمارے تمام احباب یہاں موجود ہیں دوست احباب. تو میں کچھ شعر پڑھتا ہوں. عرض کرتا ہوں صاحب کہ مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے. مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے. جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے. مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے. جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. اور یہ تمام ذمہ دار عہدے لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں یہاں. میں بھی 35-36 برس سرکاری ملازمت میں رہا ہوں، انجینئر تھا، سبکدوش ہو گیا اور ریٹائر ہو گیا ہوں. لیکن یہ شعر میں نے اس وقت کہا تھا جب میں ملازمت میں تھا. بہت سے ایسے جرم تو میں چائے والے کا تو ویسے بھی بہت احترام کرتے ہیں، جو بھی چائے لے کے آتا ہے مستقبل اس کا بڑا شاندار. چائے کا بہت احترام، چائے کا بھی چائے کے. لیکن بس یہ ہے کہ جیسے مائک پہ جب ہوتا ہے کوئی تو یہ کھاتا پیتا کسی اور کو نہیں دیکھ سکتے، یہ دقت ہوتی ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے. جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. کچھ ایسے جرم جو ملازمت میں کرنے پڑتے ہیں، میں آپ سب کی طرف سے شعر پڑھتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. ملاحظہ کریں گے شعر. میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. اور ایک کسی کی نظم نے یہ شعر، غزل بہت کم کہی ہے میں نے، غزل ہو ہی نہیں پاتی مجھ سے، میں کیا کروں. لیکن یہ شعر غزل کا ہو گیا، سماعت کیجیے گا کہ میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا. میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا. کہ 4 دن میں بچھڑ کے مجھ سے تمہارے چہرے کا حال کیا ہے. میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا. کہ 4 دن میں بچھڑ کے مجھ سے تمہارے چہرے کا حال کیا ہے. اور 3 شعر اور سن لیجیے، اس کے بعد اگر اجازت دیں گے آپ کو کچھ شعر اور پڑھ سکتا ہوں. پڑھوں چلیے. عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی خاص طور پر اس کا تمام عرض کرتا ہوں کہ خواب دیکھنے والوں، رات کی سیاہی سے صبح کیسے ہوتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. میں پیش کرتا ہوں خاص طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ خواب دیکھنے والوں، رات کی سیاہی سے صبح کیسے ہوتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. آنکھ خشک ہونے پر، درد کے بچھونے پر روح کیسے روتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. خواب دیکھنے والوں، رات کی سیاہی سے صبح کیسے ہوتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. آنکھ خشک ہونے پر، درد کے بچھونے پر روح کیسے روتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. تم نہیں سمجھ سکتے. عرض کرتا ہوں شعر کی تم رہ گزارے ہستی میں، قہقہوں کی بستی میں، تم ہو اپنی مستی میں اور خود پرستی میں. ملاحظہ کریں گے خاطر کہ رہ گزارے ہستی میں، رہ گزارے ہستی میں، قہقہوں کی بستی میں، تم ہو اپنی مستی میں اور خود پرستی میں. بحر غم سے جو نکلا، چشم نم سے جو نکلا، اشک ہے کہ موتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. رہ گزارے ہستی میں، قہقہوں کی بستی میں، تم ہو اپنی مستی میں اور خود پرستی میں. بحر غم سے جو نکلا، چشم نم سے جو نکلا، اشک ہے کہ موتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. اشک ہے کہ موتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. اور عبدالی صاحب خاص طور پر توجہ کے طالب کہ تم ہوس کا ایک سورج
برگ گل کے اشکوں سے پیاس کو بجھانے میں کامیاب رہتے ہو. تم ہوس کا ایک سورج برگ گل کے اشکوں سے پیاس کو بجھانے میں کامیاب رہتے ہو. رات اپنے دامن میں قطرہ قطرہ شبنم کو کس طرح پیروتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. تم ہوس کا ایک سورج برگ گل کے اشکوں سے پیاس کو بجھانے میں کامیاب رہتے ہو. رات اپنے دامن میں قطرہ قطرہ شبنم کو کس طرح پیروتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. خواب دیکھنے والوں رات کی سیاہی سے صبح کیسے ہوتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. اب آخری 3-4 شعر اور برداشت کر لیں آپ حضرات. دل کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا ہے. ملاحظہ کریں گے مطلب. دل کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا ہے. غم اگر ہو بھی تو محسوس نہیں ہوتا ہے. نہیں اچھے نہیں ہے. میں نے تو اپنی زندگی آپ کے سامنے رکھی صاحب کہ دل کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا ہے. غم اگر ہو بھی تو محسوس نہیں ہوتا. اور ایک شعر ملاحظہ کیجئے گا خاص طور پر کہ تہمتیں وقت لگا دیتا ہے انسانوں پر. تہمتیں وقت لگا دیتا ہے انسانوں پر. آدمی کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا ہے. تہمتیں وقت لگا دیتا ہے انسانوں پر. آدمی کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا ہے. آدمی کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا ہے. اور ایک شعر بطور خاص اس کا ملاحظہ کیجئے گا کہ آدمی کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا ہے کہ میری چلتی ہوئی سانسوں نے بتایا ہے مجھے. میری چلتی ہوئی سانسوں نے بتایا ہے مجھے ہر دیے کے لیے فانوس نہیں ہوتا ہے. میری چلتی ہوئی سانسوں نے بتایا ہے مجھے ہر دیے کے لیے فانوس نہیں ہوتا ہے. ہر دیے کے لیے فانوس نہیں ہوتا ہے. اور ایک شعر اس میں کچھ عجیب و غریب صورتحال ہے صاحب. عمر کی جس منزل میں ہوں ظاہر سی بات ہے ان لوگوں سے سب سے بڑا ہوں. یہ سب مرتبے میں بڑے ہیں, میں عمر میں بڑا ہوں. تو اس لیے میں سینئر موسٹ ہوں. صرف آپ کے علاوہ میں ارشاد مرزا صاحب کا جونیئر بھی ہوں. ارشاد مرزا صاحب کا چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے واسطہ میرا بھی رہا ہے. انجینئرنگ میں نے وہیں سے کی تھی. تو ارشاد صاحب اس حیثیت سے بھی میرے سینئر ہیں اور مجھ پر وہ کرم فرما ہے. تو عمر کا معاملہ الگ ہے, عہدے اور منصب اپنی جگہ ہے. عرض کرتا ہوں کہ پال کر دیکھ لیا عشق کا طوطا ہم نے. پال کر دیکھ لیا عشق کا طوطا ہم نے. یہ پرندہ کبھی مایوس نہیں ہو. معاف کیجیے گا. پال کر دیکھ لیا عشق کا طوطا ہم نے. یہ پرندہ کبھی مانوس نہیں ہوتا ہے. یہ طوطا چشمے مشہور ہے صاحب. اس محاورہ نظم کیا ہے میں نے. آپ اللہ یہ کانپور میں ہوں, میں کہاں ہوں آج. پال کر دیکھ لیا عشق کا طوطا ہم نے. یہ پرندہ کبھی مانوس نہیں ہوتا ہے. غم اگر ہو بھی تو محسوس نہیں ہوتا ہے. دل کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ. آپ نے نوازش چاہتے ہیں تو شروع میں پڑھنا تھا. انہیں خبر ہے آپ کی محبت کے اب جو دنیا ہے آپ کے سامنے. اور میں تو یہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ, آپ سب لوگوں کا ایمان عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سلسلہ جو ہے وہ خرابیاں صرف وہاں سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے. وہاں سے صرف اس کے علاوہ کوئی معالج ہے ہی نہیں دنیا میں. عرض کرتا ہوں کہ ہر مسرت بھی وہی, غم بھی وہی دیتا ہے. ہر مسرت بھی وہی, غم بھی وہی دیتا ہے. اور دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے. ہر مسرت بھی وہی, غم بھی وہی دیتا ہے. دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے. اور زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر. اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے. زخم لگتے ہی نہیں اس کی. بہت شکریہ آپ نے یاد دلا دیا چاند سے. زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر. اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے. اگر بار خاطر نہ ہو, دیکھا حالانکہ ناظرین کو بہت کم اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے. بار خاطر نہ ہو, ہمارا اسٹیج بھی اگر اجازت دے دے تو میں پڑھتا ہوں چھوٹی سی. میں مرچنٹ چیمبر ہال میں یہ سنا چکا ہوں بہت پہلے, لیکن یہ ہمارے تمام دوست نئے اور آپ سب حضرات موجود ہیں. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے 65-67 برس کی عمر ہو گئی اللہ کے کرم سے. اور 67 سال کی عمر گزارنے کے بعد بھی دل یہ چاہتا ہے کہ کسی سے عشق کیا جائے. اور نہیں, آپ کو کیا تجربہ اس کا, آپ بچے ہیں.
ابھی بچے ہیں، یہ تجربات مرزا صاحب سے پوچھیے جو اس منزل سے کہیں آگے ہیں، جو ان کا بھی دل یہ اس کی وجہ کہ آخری سانس تک یہ جذبہ نہیں مرتا انسان کو، لیکن حوصلہ نہیں صاحب، سچائی ہے، حوصلہ میرا نہیں۔ تو میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے مجھے اجازت دے۔ اس منزل میں اگر عشق کیا جائے تو اس کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، خاص طور پر یہ نظم پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے ہونٹوں کی، ذیشان صاحب آپ نے شاید یہ نظم نہیں سنی میری، عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا، مجھے اجازت دے۔ میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا، مجھے اجازت دے۔ پڑھی ہے میں نے تیری چشم نم کی تحریریں، تیرے خاموش لبوں سے سنی ہے تقریریں، میں چاہتا ہوں میرے پیار کی حرارت سے پگھل کے موم بنے تیرے غم کی زنجیریں، میں چاہتا ہوں کہ میری نظر کے بوسوں کی، میں پگھل کے موم بنے تیرے غم کی زنجیریں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی نظر میں قید کروں تیرے حسین تبسم کی شوخ تصویریں، میں چاہتا ہوں کہ میری نظر کے بوسوں کی گواہیاں تیرے رخسار و لب سے ملنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تیری طرف دیکھوں تو تیرے دل میں شگفتہ گلاب کھلنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ میری نظر کے بوسوں کی گواہیاں تیرے رخسار و لب سے ملنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تیری طرف دیکھوں تو تیرے دل میں شگفتہ گلاب کھلنے لگے، ہوں لاکھ ذہن کا آزاد کیا ہے میرے پاس، ہوں لاکھ ذہن کا آزاد کیا ہے میرے پاس، سوائے ایک دل برباد کیا ہے میرے پاس، ہوں لاکھ ذہن کا آزاد کیا ہے میرے پاس، سوائے ایک دل برباد کیا ہے میرے پاس، تجھے سنانے کو روداد کیا ہے میرے پاس، کہ تجھ سے عشق کی بنیاد کیا ہے میرے پاس، کہ تجھ سے عشق کی بنیاد کیا ہے میرے پاس، کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں، مصرع سنیے گا یہاں سے، کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں، کہ دسترس میں میرا آج بھی تو نہیں، کہ میرے قبضے میں میرا سماج بھی تو نہیں، کہ میرے پاس کوئی تخت و تاج بھی تو نہیں، میں تجھ کو مانگ لوں ایسا رواج بھی تو نہیں، کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں، کہ دسترس میں میرا آج بھی تو نہیں، کہ میرے قبضے میں میرا سماج بھی تو نہیں، کہ میرے پاس کوئی تخت و تاج بھی تو نہیں، میں تجھ کو مانگ لوں ایسا رواج بھی تو نہیں، گلہ نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے۔ ملاحظہ کیجئے کہ آپ کلائمیکس اس نظم کا، کہ گلہ نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے، تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے، گلہ نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے، تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے، میں لڑ نہ پاؤں گا اتنی بڑی خدائی سے، میں تجھ کو چاہوں گا جذبوں کی پارسائی سے، گلہ نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے، تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے، میں لڑ نہ پاؤں گا اتنی بڑی خدائی سے، میں تجھ کو چاہوں گا جذبوں کی پارسائی سے، میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا، مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے۔ بہت نوازش، بہت شکریہ۔